اب میں اپنے جامع مسجد داڑا کے امام صاحب جو ہیں قاری مطیع الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور چند الفاظ حاضرین کے لیے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ میں آج کی اس تقریب میں ایک تو محترم جناب ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب اس کے میزبان ہیں، لیکن گاؤں کی طرف سے ہم بھی آج کی اس محفل کے میزبان ہیں۔ تمام آنے والے باہر سے اور مقامی تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک بات اشرف عباسی صاحب کی ہے، تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے تو ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب کی شخصیت ہم سب کے لیے اور علاقے کے لیے ایک ہماگیر شخصیت ہے۔ ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کی وضاحت، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات، ان کا اخلاق، چھوٹوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بڑا ایک مثالی کردار رہا بھی ہے اور ابھی تک وہ اپنا کردار ادا کر بھی رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات اس لیے بھی باعث فخر بھی ہے کہ گاؤں کے اندر بھی ان کا ایک اچھا مضبوط اور ایک فعال کردار رہا ہے اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں جب سے وہ رہے ہیں تو مسلم کمیونٹی کے لیے وائس آف امریکہ کے ذریعے اور وہاں کی جو اس ملک کی جو سیاست ہے، خاص کر جب 9/11 کا واقعہ آیا اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر بڑا کڑا وقت دنیا میں آیا، خاص کر پاکستان میں جب یہاں پر ایک ملٹری گورنمنٹ آ گئی تھی، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا اور پوری دنیا میں اسلام کے نام لیواؤں کے اوپر بڑا سخت وقت تھا اور پکڑ دھکڑ بھی شروع تھی۔ اس وقت بھی امریکہ کے اندر رہ کر پاکستان کے ان اداروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ایک قابل تقلید کردار جس شخصیت کا رہا ہے وہ محترم جناب ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب ہیں۔ باقی اور بھی یعنی وقتاً فوقتاً جب ہم اکٹھے بیٹھتے تھے نماز کے لیے بھی، ویسے بھی شادیوں میں غموں کے اندر اکٹھے اٹھنا بیٹھنا اور اپنی خواہشات کا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا اور یعنی دکھ سکھ کے اندر اپنا ایک فعال کردار ادا کرنا، اس کی خواہش کا اظہار کرنا اور نوجوانوں سے بھی توقع رکھنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ یعنی مستقبل کے معمار بھی ہیں، آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اپنے معاشرے کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ جہاں ان کی ہزارہ ڈویژن، ہزارہ یونیورسٹی اور دیگر خدمات ہیں تو یہاں پر بھی ان کی ایک خدمت تو سب سے بڑی یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی اہلیہ، اپنی مسز جمیلہ مسجد کے نام سے جو یہاں پر ایک بڑی شاندار مسجد یہاں پر انہوں نے تعمیر کی ہے، یہ صرف اور صرف ان کی ذاتی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد کے اندر گاؤں کے اور مضافات کے لوگ یہاں پر آ کر نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں اور نماز عید بھی ادا کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً چونکہ ہماری گاؤں کی مسجد چونکہ اوپر ہے، اس سے بڑی مسجد ہے لیکن چونکہ یہ سارے علاقے کو روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، اکثر ہماری گاؤں کی فلاح و بہبود کی جو میٹنگز وغیرہ پہلے ہوا کرتی تھی اسی مسجد کے اندر اس کا محور اور مرکز بھی تھا، یہاں سے ہم کردار بھی ادا کرتے تھے۔ تو وہ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے بڑی خوبصورت ایک تحفہ ایک گاؤں کو جو دیا ہوا ہے وہ محترم جناب ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب کی کاوشوں اور کوششوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کا ثواب ان کے بزرگوں کو اور ان کی مسز کو پہنچائے۔ ایک تو ان کا مسجد کا کردار، دوسرا جو ان کا ایک بڑا بھرپور کردار ہمارے گاؤں کے لیے ہے جس کو
اگر میں یہاں نہ بیان کروں تو گاؤں کی طرف سے یعنی زیادتی ہوگی ایک ذمہ دار ایک سیٹ کی حیثیت سے، کہ ہمارے گاؤں دھڑا میں زلزلے سے پہلے اپنے پیسوں سے انہوں نے گاؤں کے اندر مسجد کے ساتھ ایک جگہ خریدی اور اپنے ذاتی پیسے کے ساتھ وہاں پر دھڑا کا ایک حجرہ قائم کیا۔ تو یہ زلزلے سے پہلے کیا اور کافی عرصہ تک وہ دھڑا کا حجرہ ویران رہا، اور ان کی خواہش تھی کہ میں جو چونکہ ہر کام نہیں کر سکتا، پیسہ میں دے سکتا ہوں، باقی کام میں کر سکتا ہوں، لیکن نوجوانوں کی ایک ٹیم کو یا کسی ذمہ دار بندے کو آگے آنا چاہیے اور وہ آدمی آ کر اس کے اندر اپنا کوئی فعال کردار ادا کرے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی وقتاً فوقتاً وہ کہتے رہے اور اس کے اوپر ابھارتے بھی رہے، ان کو ترغیب بھی دیتے رہے، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ اب گزشتہ تقریباً میرے خیال سے 1.5-2 سال تقریباً ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا تھا کہ تاکہ گاؤں کے نوجوان یہاں پر بیٹھیں، اپنے دکھ درد کو یہاں پر شریک کریں اور پرانا ہمارے گاؤں کا جو کلچر ہے اس کلچر کو اس حجرے کے اندر لے کے آئے، اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی جانیں، اپنے دکھ سکھ کے بارے میں بھی جانیں، کسی کے راستے کے اندر کھڑا ہونا، کسی کے مکان کے سامنے کھڑا ہونے کے بجائے اس حجرے کے اندر آ کر بیٹھیں اور وہاں پر آ کر اس کو اجتماعی کاز کے لیے استعمال کریں۔ تو چونکہ اس وقت کھنڈر تھا تو پھر ان کی خواہش کے مطابق یہاں پر انہوں نے بڑی تعداد کے اندر جو ہے بڑا یہاں پر فنڈ پرووائڈ کیا، زیادہ تر کنٹریبیوشن تعمیر کے اندر تو بالکل مکمل طور پر ان کی تھی، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آگے چلانے کے لیے پھر بھی کافی پیسہ دیا، اور پھر گاؤں کے لوگوں نے جہاں تک جس کے بس میں تھا 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار تک تقریباً 12 لاکھ روپے اب لگا کر، یعنی محترم جناب ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب کی کاوشوں اور کوشش اور ان کی مسلسل جدوجہد کی وجہ سے گاؤں دھڑا کے اندر ایک ایسا مثالی حجرہ قائم کیا ہے جو ہمارے اگرور و تناول کے اندر کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ سارا جناب ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب، اور یہ صرف ایک حجرہ ہی نہیں ہے، آپ جا کر اس کو وہاں پر دیکھیں کہ یعنی VIP یعنی باہر سے جو لوگ آتے ہیں اس طریقے سے بیٹھنے کی جگہ ہے، جس طریقے سے عربوں نے اپنے پاس اپنے ڈرائنگ روم کے اندر لوگوں کو بیٹھانے کی وہاں پر بندوبست کیا ہے۔ تو وہاں پر نیچے ایک ہال ہے، اس کے اوپر دوسرا ہال ہے، 2 کمرے ہیں، کارپیٹ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، مجلس ان کے اندر یعنی تکیہ وغیرہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک چھت اوپر تعمیر کی ہے۔ اور پھر بھی اگر آئندہ کے لیے گاؤں کے اندر جو لوگ اگر اپنے دکھ سکھ کے اندر اپنی تعزیت کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں یا اپنی شادی کا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب کے اندر ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن بڑے اچھے انداز کے اندر ہم مستقبل میں بھی وہ سہولت لوگوں کو فراہم کریں گے۔ تو یہ سارا کردار ایک فاعل کردار ہمارے سامنے جو کہ ہے وہ محترم جناب ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب کی طرف سے ہے، اور ویسے بھی ہم سے بڑی محبت ہے کہ وہ اہل علم کے ساتھ بڑا اخلاق سے پیش بھی آتے ہیں، بڑی قدر کی نگاہ سے بھی تمام لوگوں کے ساتھ ان کا ہے، نوجوانوں کے ساتھ بھی اور علماء کے ساتھ بھی۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد 4-5 سال کے بعد دوبارہ وہ یہاں پر آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگر امریکہ وہ جائیں بھی تو لیکن گاؤں کے ساتھ جس طرح کا ان کا ماضی کے اندر اب تک تعلق ہے، اسی تعلق کو ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی تعلق کو برقرار بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کی اور گاؤں والوں کی اور تمام علاقے کی جس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر، ملکی لیول پر اور گاؤں کی سطح پر انہوں نے جس طرح رہنمائی کی ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنا کردار اسی طریقے سے ادا کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔